میری جان ہی تو نکلی تھی۔ میں نے کہا نویز یہ کیا کر رہے ہو، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم سے کچھ پوچھنا ہے امامہ۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں کیا تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، اور یہ کیا طریقہ ہے پوچھنے کا؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ میں نظریں چرا رہی تھی، اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اس کے اس سوال پر میں تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو نویز، مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا پہلے جواب دو۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا نویز۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے جاننا ہے، میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا ہر بات کا اظہار زبان سے ضروری نہیں ہوتا۔ وہ تعجب سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تو میں یہ سمجھوں کہ تمہیں اظہار کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے؟ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اور اس کی باتیں مجھے نروس کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا امامہ تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو، بلکہ بہت اچھی لگنے لگی ہو، اور میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میری ذرا سی توجہ کا وہ غلط مطلب سمجھ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کی یہ غلط فہمی دور کر دوں۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سعد میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے پریشان دیکھ کے وہ میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں کزن، اتنی سردی میں اتنا پسینہ؟ میرے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہاں تک پہنچی تمہاری اور نویز کی لو اسٹوری؟ یہ سن کر میرا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ میں نے کہا کون سی لو اسٹوری؟ کیسی لو اسٹوری؟ تم شاید بھول رہے ہو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بس میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگے، اور اب تو مجھے لگتا ہے وہ تم پہ مرنے لگا ہے۔ جانتی ہو آج موصوف سیٹی بجاتے ہوئے اپنے آفس کے لیے باہر نکل رہا تھا، بڑی ترنگ میں تھا۔ سعد کی بات سن کر میں کچھ گھبرائی تھی، پھر اس نے اپنی جیب میں سے چند پیپرز نکالے اور مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگا اس پہ مجھے نویز کے سائن چاہیے۔ میں نے وہ پیپرز کھول کے دیکھے تو اسٹیمپ پیپرز تھے، لیکن خالی تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو سعد کہنے لگا سوال جواب بعد میں کرنا، یار ابھی تو بس ان پہ سائن کروا دو۔ میں نے کہا میں کیسے کروا دوں؟ سعد کہنے لگا تم ہی تو کروا سکتی ہو، تم نہیں جانتی ماما، نویز بہت چالاک ہے، اور اس کی ماں بھی۔ میرے باپ کو قابو میں کر کے ہماری ایک زمین نویز نے اپنے نام کروا لی، بزنس کا کہہ کے کہ وہاں فیکٹری لگائیں گے، اور بعد میں اس کا مالک بن گیا، اور میرے باپ کو پرواہ تک نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے باپ کی وہ زمین چاہیے۔ تم میرا یہ کام بڑے آرام سے کر سکتی ہو، بس کچھ میٹھی میٹھی باتیں نویز سے کر لینا، وہ سائن کر دے گا۔ میں نے سعد کی بات حیرت سے سنی تھی۔ میں نے کہا سعد تم مجھے کیوں استعمال کر رہے ہو؟ میں یہ سب نہیں کروں گی۔ نویز تو پہلے ہی اس بات کا منتظر تھا کہ میں اسے گرین سگنل دوں، میں تو اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہی تھی۔ کہنے لگا اس کے کمرے میں اور بھی بہت سے کاغذات ہیں، پتہ نہیں کمینے نے کیا کیا ہتھیا لیا ہے، بس ایک بار تم اس کمرے تک رسائی حاصل کر لو تو میرے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا سعد میں یہ نہیں کروں گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا کیوں امامہ؟ دیکھو منزل کے اتنے قریب آ کے میں یہ ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ تمہیں میری قسم ہے، میری محبت کی قسم ہے، تم انکار نہیں کرو گی۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، تمہیں اور ماموں کو اس معاملے میں خود اس سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے سعد کی بات کسی طور ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میرا باپ اس کی ماں کے عشق میں اندھا ہو چکا ہے، پلیز میری مدد کرو، ورنہ مجھے ساری زندگی اس کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ پلیز بس ایک بار میرا یہ کام کر دو، پلیز امامہ۔ سعد کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو اور بے بسی دیکھ کر
میں نے پتہ نہیں کیوں حامی بھر لی۔ وہ میری رضامندی سن کر میرا شکریہ ادا کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نویز کی کال میرے فون پر آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا شام کو تیار رہنا، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ساتھ سے وعدہ کر چکی تھی۔ شام کو نویز کے آفس سے واپس آنے سے پہلے میں تیار تھی۔ مجھے ہر حال میں نویز سے وہ پیپر سائن کروانے تھے۔ جیسے ہی وہ آفس سے آیا تو اس نے مجھے کال کی، کہنے لگا باہر آ جاؤ، میں باہر ہی ہوں۔ میں باہر چلی گئی۔ وہ گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کی گاڑی کے پاس آئی اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا، کہنے لگا بیٹھو امامہ۔ میں فوراً سے بیٹھ گئی لیکن کافی نروس تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا لیکن میں نے اپنا ہاتھ بڑی سہولت سے اس سے چھڑوا لیا۔ کہنے لگا آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے بڑے عرصے کے بعد میں یوں خوش ہوا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ آج میری زندگی کا بہت خاص دن ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، سرشاری تھی۔ کہنے لگا کبھی کبھی کسی کے کہے ہوئے جملے اور اپنے لیے فکر مندی انسان کو نئی زندگی بخش دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی باتیں آج مجھے کیوں پریشان کر رہی تھیں۔ اس نے ایک شاندار ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کی تھی، پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ کونے کا ایک ٹیبل اس نے ریزرو کروایا تھا، وہاں لے جا کے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب میں بیٹھ گئی تو میرے سامنے بیٹھا۔ کچھ دیر میں ویٹر آ چکا تھا جس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بوکے تھا۔ وہ بوکے اس نے نویز کو پکڑا دیا، پھر نویز نے وہ میری طرف بڑھایا، کہنے لگا یہ خاص تمہارے لیے۔ میں بڑی نروس تھی۔ میں نے وہ بوکے پکڑ کے ایک طرف رکھ دیا، پھر اس نے مینیو کارڈ میری طرف بڑھایا، کہنے لگا آج کی یہ شام تمہارے نام، اس لیے تم اپنی مرضی سے جو چاہو منگوا لو، جو تمہیں پسند ہے۔ کافی ٹائم سے تم میرے لیے میری پسند بنا رہی ہو۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میری پسند تمہیں ناپسند ہو۔ وہ کہنے لگا میں پھر بھی کھا لوں گا۔ میں نے کہا لیکن تم تو کسی کی بھی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگا امامہ تم کسی نہیں ہو، میرے لیے بہت خاص ہو، اور کتنی خاص ہو یہ میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میری پسند کا ہی آرڈر دیا تھا اور میری پسند کا کھانا بھی کھایا تھا، تعریف بھی کی تھی، لیکن میں بے حد پریشان تھی کہ کیسے سائن کرواؤں گی اس سے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور جیسے ہی اسے سامنے ٹیبل پہ رکھا تو میری جان نکلی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ڈبیا سے سونے کی خوبصورت سی انگوٹھی نکالی، پھر میری جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے کہا دیکھو ابھی یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، اگلے مہینے میرے والدین آئیں گے۔ میں یہ کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ میں اسے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ اس نے سعد کے ساتھ کیا تھا وہ بھی ٹھیک تو نہیں تھا۔ لیکن اس کا ہاتھ بدستور میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ کہنے لگا تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی یہ میری خواہش ہے، پلیز انکار مت کرو۔ میں نے کہا مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ کہنے لگا تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس لیے میں اس ایونٹ کو خاص بنانا چاہتا ہوں۔ جب باقاعدہ تمہارا رشتہ مانگوں گا، سب کے سامنے تمہیں اپنے نام کروں گا، تو تمہیں کیا لگتا ہے بس یوں ہی کر دوں گا؟ دنیا دیکھے گی جب میں تمہیں اپنے نام کے ساتھ منسوب کروں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے کیا ہو چکی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بڑی نرمی سے اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی، پھر کہنے لگا آج کے بعد خود کو میری امانت سمجھنا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ کے پیچھے کیا تھا۔ بہت سے رنگ تھے اس کے چہرے پر جو آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ میں نے کہا اتنا اعتبار کرتے ہو مجھ پہ؟ کہنے لگا اپنے آپ سے بھی زیادہ کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا اور اگر میں یہ کہوں تم سے کہ بنا پڑھے کچھ پیپرز پر سائن کر دو تو کیا کر دو گے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے تعجب سے دیکھا، پھر کہنے لگا کیسے پیپرز؟ میں نے کہا کوئی بھی پیپر ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ایک اعتبار چاہیے، بھروسہ چاہیے۔
میں چند خالی پیپرز پر تمہارے سائن لینا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں تم مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہو۔ کہنے لگا پھر کیا درج کرو گی اس پہ؟ میں نے کہا سوچ لو، کچھ بھی کر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی قیمتی چیز اپنے نام کروا لوں۔ میری بات سن کے وہ ہنسے جا رہا تھا اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میرے لیے قیمتی رشتے ہوتے ہیں، تم سے جڑنے والا رشتہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، بس اسے توڑنے کی کوئی چال نہ چل لینا، باقی میرے ساتھ جو چاہے مانگ لو۔ بڑے آرام سے اس نے میری بات مان لی۔ میں نے کہا اور اگر میں یہ رشتہ توڑ دوں تو کیا کرو گے؟ پتہ نہیں کیوں میں جاننا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ کہنے لگا آگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا سب کچھ تباہ کر دوں گا، یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کو میں یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہتا ہے، اور تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی باتوں سے اب خوف سا آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کس چیز کی سرخی تھی کہ میں دیکھ نہیں پائی۔ جلدی سے میں نے اپنے پرس میں سے پیپرز نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے، اور اس نے واقعی بنا پیپرز کو دیکھے سب پہ سائن کر دیے۔ میں نے کہا اتنا اعتبار ہے تمہیں مجھ پہ؟ کہنے لگا اپنی جان سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا جو لڑکی میرے لیے پورا دن کچن میں گزار دے، میرے لیے میری پسند کی چیزیں بنائے، میرے کمرے کو اپنا کمرہ سمجھ کر سجائے سنوارے، میری ہر چیز پر حق جمائے، اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ بس بے وفائی مت کرنا، باقی کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میں نے پیپرز تو اس سے لے لیے تھے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں تو صرف سعد کے ساتھ کی گئی زیادتی کا حق اسے دلوانا چاہتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، میرے ساتھ تو کوئی دھوکے بازی نہیں کی تھی، لیکن سعد کے ساتھ کی تھی۔ پتہ نہیں میں سعد کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ میں نے وہ پیپرز پرس میں رکھ لیے۔ نویز مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے گھر والے کب آئیں گے؟ میں نے کہا 1 مہینے تک آ جائیں گے، شاید پہلے ہی آ جائے۔ وہ کہنے لگا مجھے شدت سے انتظار ہے، تمہارے گھر والے مان تو جائیں گے نا؟ میں نے کہا ہاں مان جائیں گے۔ میں اس سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں اب شہباز انکل کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑوں گا، کبھی کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں جھگڑا بھی نہیں کروں گا، چاہے وہ میرے ساتھ مزید جو مرضی زیادتی کر لیں۔ میں نے اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ میں جانتی تھی میرے ماموں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، الٹا وہ کر رہا ہے، اور اس کی ماں بھی۔ میں نے کہا مجھے تمہارے وہ اس سیکرٹ کمرے میں جانا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ نروس ہوا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا جس کی چابی ہر وقت تمہارے پاس رہتی ہے، ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا وہ کمرہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں نے کہا خاص تو میں بھی ہوں، پھر مجھے بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگا میں شادی کی رات تمہیں لے کے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کیوں نہیں؟ کہنے لگا اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے مجھے بڑا عجیب لگے گا۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس کمرے میں شاید اس کے قیمتی کاغذات ہیں جو اس نے سنبھال کے رکھے ہیں، جس میں اس نے شہباز ماموں کی جمع پونجی سے خریدی ہوئی جائیداد کو اپنے نام کر رکھا ہے۔ کہنے لگا تم دیکھو گی تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچو گی۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں سوچوں گی، بس مجھے دیکھنا ہے، پلیز انکار مت کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن رات کو آنا پڑے گا جب سب سو جائیں گے۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہے جسے تم دن میں نہیں دکھا سکتے؟ کہنے لگا نہیں دکھا سکتا، اگر تم نے دیکھنا ہے تو رات کو آ جانا، 1 بجے یا 1:30 بجے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ مجھے واپس لے آیا، لیکن آج وہ بہت خوش تھا، بے تحاشا خوش تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر اس نے میری طرف دیکھا،
میں نے اسے اشارتاً کہا کہ اس کا کام ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ نویز اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سعد وہاں پہ آ گیا۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ کہنے لگا واہ کزن آئی لو یو، تم نے تو میرا دل جیت کے رکھ لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے لبوں پہ لگا لیے۔ میں تو پوری طرح سے گھبرائی، میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگا تم اندازہ نہیں کر سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ میں نے اپنے پرس میں سے نکال کر اسے وہ کاغذ پکڑا دیے۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی تم نے میرا کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اب دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں، اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے رکھ دوں گا۔ ایک عجیب سی نفرت تھی سعد کی آنکھوں میں۔ اچانک سے اس کی نظر میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی پہ پڑی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہ نویز نے پہنائی ہے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سعد کا چہرہ سرخ ہوا۔ کہنے لگا اتار کے پھینکو اسے۔ میں نے کہا تمہارے یہ پیپر سائن کروانے کے چکر میں مجھے اس سے جھوٹی باتیں کرنی پڑی اور یہ انگوٹھی بھی پہننی پڑی۔ اگر میں ابھی اتار دوں گی تو وہ مجھ سے کئی سوال پوچھے گا اور پھر اس کمرے کا راز بھی تو جاننا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ بات بھی ہے، چلو چند دن پہن لو۔ اچھا جب پھپھو اور پھپھا آئیں گے اور ہماری منگنی کریں گے تو اسے زیادہ تکلیف ہوگی، اور پھر جب اس کو تکلیف ہوگی اس کا مزہ ہی اور ہوگا۔ پھر ہم اس کی تکلیف کو دونوں مل کے سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے جا چکا تھا، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو کچھ ڈپٹا۔ سعد ایک اچھا لڑکا تھا، بچپن سے میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ مجھے کبھی شادی کے حوالے سے تو وہ پسند نہیں تھا، لیکن برا بھی نہیں تھا۔ ہماری زندگی اچھی گزر سکتی تھی کیونکہ بہت کچھ ہمارے اندر کامن تھا، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اور میرے خیال سے شادی کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کھانا ویسے بھی میں کھا کے آئی تھی۔ میں نویز کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا کہ کسی کے ساتھ وہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے سعد مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا۔ رات کے 1 بجے تک مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کمرے کو دیکھنے کا تجسس تھا جس کا راز ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل پایا تھا۔ بہرحال رات کے 1 یا 1:30 بجے میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ بالکل سناٹے کا راج تھا۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اوپر کا زینہ چڑھ کر میں نویز کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہلکی سی دستک دی، شاید وہ جاگ رہا تھا، اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی۔ میں اندر آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اگر کوئی ملازم یا کوئی مجھے دیکھ لیتا تو میرے بارے میں کیا سوچتا؟ میں نے کہا جلدی سے کمرہ دکھاؤ، کمرے میں کیا ہے؟ میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ کہنے لگا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں ابھی وہ کمرہ دکھاتا، میں چاہتا تھا میں تمہیں شادی کی رات وہ دکھاتا۔ سمجھو میری کل کائنات ہے اس کمرے میں۔ اب تو مجھے اور بھی تجسس بڑھنے لگا کہ ایسا بھی کیا ہے۔ میں نے کہا پلیز مجھ سے یہ سسپینس برداشت نہیں ہوتا، بتاؤ نا کیا ہے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا پہلے وعدہ کرو میرے بارے میں غلط گمان نہیں کرو گی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے وعدہ چاہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا میں تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط گمان نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی جیب میں سے چابی نکالی۔ کہنے لگا جانتی ہو یہ چابی میں نے کبھی کسی دراز میں الماری میں چھپا کے نہیں رکھی، ہمیشہ اسے اپنی جیب میں رکھتا ہوں کہ کہیں کوئی میرے کمرے کی تلاشی لے کے اس چابی تک نہ پہنچ جائے اور کمرے کو نہ کھول سکے۔ اب تو مجھے اور بھی تجسس بڑھنے لگا۔ میرا ہاتھ تھامے وہ کمرے تک آیا، پھر کمرے کا لاک کھولا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ پورے کمرے میں جا بجا پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ شاید اسے اس میں دلچسپی تھی، اسکیچنگ بہت اچھی کرتا تھا۔
اپنے جذبات کو تصویروں میں ڈھالنے کا ہنر اسے آتا تھا۔ میں تو اس کی اسکیچنگ اور پینٹنگز دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ لگتا تھا جیسے پینٹنگ نہیں کی گئی، ایک زندہ وجود کو اس نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہو۔ سامنے بنی ہوئی لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس لے رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا مجھے دیکھ رہی ہے۔ بے حد خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ میں نے کہا یہ کس کی پینٹنگ ہے؟ کہنے لگا یہ کس کی ہے یہ میں بتاؤں گا تمہیں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک ایک پینٹنگ دکھانے لگا۔ کچھ ادھوری تصاویر تھیں، کچھ مکمل تھیں، زیادہ تر اسی لڑکی کی تھیں، لیکن کہیں کہیں نوجوان کی بھی تصاویر تھیں جس پر آنکھیں، ناک، منہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، صرف کالی پینسل سے اس کی اسکیچنگ کی گئی تھی، بالکل کالا سا بنا دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں لگتا تھا جیسے کسی نوجوان کا سایہ ہو، کہیں وہ سایہ سگریٹ پیتا ہوا نظر آ رہا تھا، کہیں اپنے آنسو صاف کرتا ہوا، اور کہیں زمین پر چیزیں پٹکتا ہوا۔ میں نے کہا یہ تو بہت خوبصورت اسکیچنگ ہے۔ کہنے لگا یہ میں ہوں، یہ میرا اندر ہے جسے میں نے تصویر میں اتار رکھا ہے۔ ٹوٹا بکھرا ہوا نوجوان پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا، کہنے لگا مجھے مکمل کر دو گی نا؟ میں گھبرا ہی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بجائے اس کے پیچھے پڑی ایک اسکیچنگ دیکھی جس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اسے کیوں چھپا رکھا ہے؟ کافی ساری تصویریں تھیں جو اس کی پچھلی جانب تھیں، لیکن سب کی سب کپڑے میں پوشیدہ تھیں، چھپی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا یہ نہیں دکھاؤں گا، یہ شادی کی رات دکھاؤں گا۔ میں نے کہا لیکن مجھے یہ ابھی دیکھنی ہے، یہ کیوں چھپا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، تم مجھے برا اور غلط سمجھو گی، اور میں تمہیں ابھی وہ باتیں نہیں سمجھا سکتا جو ان تصاویر میں ہے، میں یہ شادی کی رات ہی بتاؤں گا۔ میں نے کہا پلیز نویز مجھے ابھی دیکھنی ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا جیسے ہر تصویر ہم نے مل کے دیکھی ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں تم دیکھ لو، لیکن میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی میں نے ایک تصویر سے کپڑا ہٹایا، شرم سے میری آنکھیں جھک گئیں، کیونکہ اس میں ایک لڑکی نائٹی پہنے ہوئے تھی، کافی بے باک قسم کی نائٹی جو اس لڑکی کو چھپانے میں ناکام تھی۔ یہ دیکھ کر تو واقعی میں نظریں اٹھانا بھول گئی۔ لگ رہا تھا واقعی کوئی اصل میں لڑکی کی تصویر ہے۔ دیکھنے کے بعد میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں مزید کچھ اور دیکھوں۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی، وہ بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگا اسی لیے تم سے کہہ رہا تھا شادی کے بعد دکھاؤں گا۔ پھر کہنے لگا جانتی ہو میری کیا خواہش ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں ایسی تصویر تمہاری بھی بناؤں۔ اس کی بات سن کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا ان تصاویر کی وجہ بھی تمہیں بتاؤں گا، لیکن شادی کی رات۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھے واقعی اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے اس سے اس کمرے میں جانے کی ضد کیوں کی۔ ابھی بھی کچھ سوال تھے جو ادھورے تھے، جن کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کی تصاویر نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ ایک حیا کا پردہ تھا جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان حائل ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کے لور ہی کیوں نہ ہو، جسے میں نے اپنی بے وقوفی سے، اپنی حماقت سے، اپنی غلطی سے سرکانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے اب اس کی باتیں بدلنے لگیں، اس کی نظریں بدلنے لگیں، اور جب وہ مجھ سے فون پر بات کرتا تو زو مانی کچھ ایسے جملے بول دیتا کہ میں سرخ ہونے لگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن جب میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی تو کہتا تھا اچھا آئی ایم سوری، بس ایسے ہی اپنی دھن میں بول گیا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، لیکن بعد میں تم مجھ پہ پابندی نہیں لگاؤ گی۔ پھر کہنے لگا دیکھو بہت سی لڑکیاں شادی کی رات اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی، بہت نخرے دکھاتی ہیں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، لیکن یاد رکھنا میں صبر نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کب دن گزریں گے، کب تمہارے والدین آئیں گے، میں تمہیں جلد از جلد اپنانا چاہتا ہوں۔ میں اب بہانے بناتی تھی، کبھی کہتی تھی میں ابھی بیزی ہوں، بات نہیں کر سکتی،
کبھی کہتی تھی مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، وہ فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا رویہ ماموں کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ اب وہ ان سے چڑھتا نہیں تھا، لڑتا نہیں تھا، جھگڑتا نہیں تھا۔ سارا مسئلہ اس وقت ہوا جب میرے والدین واپس آئے۔ آتے ہی سعد نے ایک فنکشن ارینج کر دیا۔ اسی دن سعد کی سالگرہ تھی اور بہت بڑا اہتمام اسی بنگلے میں کیا گیا تھا۔ اس دن نویز بھی کافی تیار ہو کے آیا تھا، بہت خوش تھا، یہاں تک کہ سعد کے لیے تحفہ بھی لایا تھا۔ مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی آج کا فنکشن ختم ہوگا میں تمہارے والدین سے بات کروں گا۔ لیکن میں پریشان تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے سچ کیسے بتاؤں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ دیر بعد یہاں پر کیسا تماشا لگ جائے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ جو روپ میں نے نویز کا دیکھا تھا، میں چکرا کے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی سعد نے کیک کاٹا میں اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے کیک میری طرف بڑھایا اور میں حیران تھی، لیکن سب کے سامنے میں نے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر نویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں چرا لی۔ سعد کہنے لگا آج کی سالگرہ پر میں ایک اور چیز کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے والد کو بلایا۔ انہوں نے جیب میں سے انگوٹھی نکالی، کہنے لگے لو بھائی پہنا دو، تمہاری پھپھو اور پھپھا سے میری بات ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میں بھی حیران تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ سعد یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ اس نے جیسے ہی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تو کہنے لگا آج کے بعد تم میری امانت ہو۔ نویز نے ہاتھ میں پکڑا سعد کا تحفہ زمین پہ بڑی زور سے پھینکا۔ پھر سب کے سامنے وہ غصے سے میرے پاس آیا، میرے ہاتھ کو سعد کے ہاتھ سے چھینا، اس کی انگوٹھی اتاری اور زمین پہ پھینک دی۔ سبھی یہ سب دیکھ کے حیران تھے، اور پھر اس کے بعد اس نے سب کے سامنے